نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ انتہا پسند ہم نہیں بلکہ بھارتی ہیں۔ پاکستان میں افراتفری پھیلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ انتہا پسند مودی سرکار ہی ہے، جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کے گھنونے منصوبے بنائے اور پاکستان کو دہشت گردی کی ایک ایسی دلدل میں دھکیلا جس نے 20 سال تک پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اب وقت اور حالات بدل گئے ہیں۔ بھارت کا گھنونا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ امریکی ادارے نے ہی بھارت کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کیسے بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا تھا؟ کیا اب FATF کے اجلاس میں پاکستان کی جگہ بھارت بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے؟ انتہائی سنسنی خیز رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ دوستو، چور مچائے شور کا بانڈا پھوڑ دیا گیا۔ بھارت دوسروں پر منی لانڈرنگ کے الزامات بڑھ چڑھ کر لگاتا ہے، لیکن یہ خود ہی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ عالمی ادارے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ کی تازہ ترین رپورٹ نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ بھارت کے 44 بینکوں کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف ہو گیا۔ پیسہ دہشت گردی، منشیات اور مالی فراڈ میں استعمال کیا گیا۔ صدیوں سے پاکستان کو ملوث کرنے جہاں بھارتی ایجنسیاں ہمیشہ کوشاں رہی ہیں، آج خود بھارت منی لانڈرنگ کرنے والا سب سے بڑا ملک بن کر سامنے آ گیا ہے۔ اور انڈیا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایران، کینیڈا، ترکی سمیت دیگر عرب ممالک میں بھی اپنے دہشت گرد نیٹ ورک انہی بینکوں کے ذریعے چلاتا رہا ہے۔ جی ہاں، یہی بھارت کا اصل چہرہ ہے۔ فنانشل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے اسمگلر بھی ملوث ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2011 سے 17 تک بھارتی بینکوں نے 5.3 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی، جس کے لیے بھارتی بینکوں کے ڈومیسٹک برانچز نے فنڈز وصول کیے یا آگے بھجوائے اور انہی بینکوں کی بیرون ملک برانچز کو استعمال کیا گیا۔ بھارت کے 44 بینکوں کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور منی لانڈرنگ کا یہ پیسہ دہشت گردی، منشیات اور مالی فراڈ میں استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، فنانشل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے اسمگلر بھی ملوث ہیں، جبکہ سونے اور ہیرے کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مشتبہ سرگرمیوں کی رپورٹ امریکی بینکوں نے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ میں جمع کروا دی، جس کے بعد اسی رپورٹ کی بنیاد پر بھارت کے خلاف FATF میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ امن دشمن بھارت، دہشت گردوں کا سہولت کار اور منی لانڈرنگ کرنے والا بڑا ملک، مودی سرکار کی چوری پکڑی گئی۔ امریکی وزارت خزانہ کی خفیہ فائلز میں بھارتی بینکوں کے ذریعے 1.5 ارب ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد دنیا کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ منی لانڈرنگ 2011 سے 2017 کے دوران 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے کی گئی۔ تمام بھارتی بینکوں کی مشکوک سرگرمیاں، نوادرات کے اسمگلرز بھی ملوث۔ بینکوں کی ملکی شاخوں نے فنڈز وصول کیے یا آگے بھیجے۔ IPM نے بھی کالا دھن سفید کیا گیا۔ در حقیقت مودی جس انتہا پسند پالیسی کی طرف گامزن ہے، اس میں یقینی طور پر بھارت دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ انتہا پسندی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ مودی نے بینکوں کے ذریعے جو منی لانڈرنگ شروع کی، اس پیسے کا اصل مقصد صرف اور صرف بیرون ملک اپنے دہشت گردی کے نیٹ ورک ہی چلانا تھا۔ کلبھوشن یادو ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ کسی بھی ملک میں دہشت گردی نیٹ ورک چلانے کے لیے بلیک منی کا استعمال ہی کیا جاتا ہے۔ FATF میں اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بھارت بلیک منی کے نیٹ ورک سے تمام ملکوں میں دہشت گردی کے نیٹ ورک چلاتا تھا۔ کینیڈا میں چند ماہ قبل ایک ایسے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا تھا جو بھارتی ایجنسیوں کے زیر سایہ کام کرتا تھا اور کینیڈا میں مسلمان مخالف سرگرمیوں کو ہوا دیتا تھا تاکہ اسلام کا مخالف نفرت پوری دنیا میں پھیلائی جا سکے۔ ناظرین، دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی ادارے کی رپورٹ کے بعد یہ واضح امکان ہے کہ FATF کے اجلاس میں بھارت کو بآسانی بلیک لسٹ کروایا جا سکے گا، جس کے بعد بھارت کو غیر معمولی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو یقینی طور پر بھارتی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دیں گی۔ دوستو، 44 بھارتی بینکس منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے، جن میں پنجاب نیشنل بینک، کوٹک مہندرا، HDFC، کنارا بینک، انڈس لینڈ بینک، بینک آف بروڈا شامل ہیں۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر منی لانڈرنگ کی۔ اتنی زیادہ رقم کہاں گئی اور کس نے کس مقصد کے لیے استعمال کی؟
अहम सवालात उठ गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा दहशतगर्दी मंशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में केरला और असम में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी की निशानदेही की जा चुकी है। भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रकम की तरसील का इंकशाफ और गिरफ्तार जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुका है। सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भारत के HDFC बैंक से हुई। HDFC बैंक से 327 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आए रोज़ किसी न किसी वजह से मौजूद बहस बनने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से खिताब के मौके पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने भारत मुखालफ और कश्मीरी अवाम के हक़ में बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वो कश्मीरी अवाम को इनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शुरू होते ही मुजाहिरीन ने कातल मोदी और हिटलर मोदी के फलक शिगाफ नारे लगाए। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कश्मीरियों के हक़ में मंजूर की गई करारदादों को पाँव तले रौंदते हुए मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की बदतरीन दास्तान रकम कर रहा है। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। नाज़रीन, दूसरी जानब मोदी हुकूमत के मईशत दुश्मन फैसलों के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने भारत से सरमाया निकालना शुरू कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसी के मुताबिक भारत में जापानी कंपनी टोयोटा, अमेरिका की जनरल मोटर्स के बाद मशहूर मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन ने भी भारत में अपने कारोबार को समेटना शुरू कर दिया है। चंद हफ्ते कबल टोयोटा मोटर्स की तरफ से एक बयान सामने आया था कि इंडिया में टैक्सों की पॉलिसियों की वजह से कंपनी अपने कारोबार को मजीद बरकरार रखने से कासिर है। टोयोटा के बाद हार्ले डेविडसन की जानिब से भी ऐसा ही बयान सामने आया है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक अगरचे भारतीय मंडी बहुत सारी तरक्की पजीर मईशतों की निस्बत सस्ती है, लेकिन इंडिया की जानिब से टैक्सों में इजाफे के बायस ये मार्केट गैर मुल्की कंपनियों के लिए एक मुश्किल मार्केट बन गई है। अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारत से सरमायाकारी निकाल ली थी, जबकि फोर्ड ने भी गुज़िश्ता बरस अपना ज़्यादातर सरमाया इंडिया की बड़ी कारसाज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मुश्तरका सरमायाकारी में लगा दिया था। हार्ले डेविडसन ने 2011 में भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट कायम किया था और हार्ले डेविडसन के लिए भारतीय मंडी में जापानी होंडा और मकामी मोटरसाइकिल कंपनी हीरो ने काफ़ी मुश्किलात खड़ी की। ताहम इस यूनिट के बंद होने से लाखों अफराद के बेरोज़गार होने और 75 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी निकलने का खतरा वाज़े तौर पर मौजूद है। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।